اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی چاہت بتاتے ہیں جو لوگ خواہشات کی تابع داری کرتے ہیں، جو نفس پرستی کے اندر لگے ہوئے ہیں، جو شہوت کو پورا کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، جانوروں کی طرح کہ بس کہاں سے بھی ان کو شہوت پورا کرنے کو کوئی نہ کوئی موقع مل جائے۔ تو ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ نے وضاحت کے ساتھ ان آیات کے اندر بیان فرمایا، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ وہ لوگ جو شہوات کی تابع داری کرتے ہیں، خواہش نفسانیہ کی تابع داری کرتے ہیں، جو جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، وہ صرف اس پر صبر نہیں کرتے کہ خود دنیا کے اندر جانوروں جیسے زنا کرتے پھرے، بے حیائی کرتے پھرے، بلکہ وہ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم زنا اور بے حیائی کے اندر ملوث ہے، بعینی اسی طرح یہ مسلمان جو ہے یہ بھی اسی زنا اور بے حیائی کے اندر ملوث ہو جائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بہت ہی زیادہ، تھوڑا بہت نہیں، بہت ہی زیادہ ان کی طرف مائل ہو جاؤ۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو الفاظ کے اندر پورے کے پورے کفر کا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا کہ کافر کسی حال کے اندر بھی مومن مسلمان کو حیا والا اور شرم والا اور غیرت اور عزت والا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ہمیشہ اس طاق کے اندر لگا رہے گا کہ مسلمان کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے فحاشی کو وہ عام کر دے۔ تو دیکھیں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں کسی قوم کو مغلوب کرنا ہے اور اس پر غالب ہونا ہے تو اس کے نوجوانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلا دو۔ اگر تم نے بے حیائی کو پھیلا دیا تو تم اس قوم کے اوپر قابو کر سکتے ہو، تم اس قوم پر قابو کر سکتے ہو۔ اور یہی ہوا، بعینی ایسا ہوا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر یہ ہوا۔ سب سے پہلے جو یہ فحش مواد جو ہوتا ہے کہ گندی قسم کی تصویریں جو آج کل ترقی کر چکی ہے ویڈیوز کی شکل کے اندر، یہ سب سے پہلے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر یہ فتنہ اجاگر ہوا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تو کوئی عام لیڈر تھے نہیں، وہ تو بڑے خاص قسم کے لیڈر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ ان کے دل کے ان کے ہر لشکری کے دل کے اندر ان کی ٹوٹ کر محبت تھی۔ کیوں تھی؟ کیونکہ وہ ہر طرح سے ان کا حال دریافت کرتے تھے اور ان کا پتہ لگاتے تھے کہ میرے لشکریوں کا اس وقت کیا حال ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب رات کو چھپ کر گشت کیا اپنے خیموں پر، اپنے فوجیوں کے، اپنے سپاہی مجاہدین کے خیموں پر، تو حضرت نے چند لوگوں کو، چند مجاہدین کو کیا پایا؟ گم پایا، نہیں تھے ادھر۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے، کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میرے مجاہدین رات میں کدھر چلے جاتے ہیں؟ تو جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہاں پر قریب میں، تھوڑا سا ہمارے لشکر کے قریب میں ایک گاؤں ہے، وہاں پر بنجارے آئے ہیں، بنجارے، اور وہ جو ہیں وہ لوگ کرتب وغیرہ دکھاتے ہیں، سرکس وغیرہ جو ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک ترتیب ان کی یہ ہے کہ جس کے اندر یہ نوجوان لڑکے داخل ہو جاتے ہیں، ایک ایسی کوئی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ جس کے اندر وہ فحش اور برہنہ تصویریں جو ہوتی ہیں وہ دکھاتے ہیں، فحش اور برہنہ تصاویر دکھاتے ہیں، اور نوجوان اس کو دیکھتے ہیں اور تلذذ حاصل کرتے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ اقدام کیا۔ اقدام کرنے کے بعد ان کو پکڑا، ان کو سزائیں دی۔ جب دریافت کیا تو پتہ چلا، کہا کہ ہم ایک عیسائی لابی ہیں اور ہمیں یہ کام دے کر بھیجا گیا تھا کہ ہم آپ کے مجاہدینوں کے اندر فحاشی اور عریانی کو پھیلا دیں، فحاشی اور عریانی کو پھیلا دیں۔ تو خیر صلاح الدین ایوبی وہ تھے نا، وہ پرانے، وہ ہمارے حکمران تھے جو بیدار مغز تھے، ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، تو ان کے سامنے کوئی فتنہ ٹک نہیں سکتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایک دفعہ روم کے شہروں میں سے کوئی شہر فتح کیا، کافی دن تک محاصرہ کرے رکھا اور وہ شہر فتح ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ تو آخر کے اندر اس قلعے کا جو سب سے بڑا راہب تھا اس کے پاس اس کا بادشاہ گیا، کہا کہ دیکھو ان مسلمان فوجوں نے ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور چلو
5 مہینے 6 مہینے 10 مہینے تک ہم صبر کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اندر راشن ختم ہو جائے گا، باہر سے تو ان نے ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے، تو پھر ہم بھوکے مریں گے، یا پھر ہمیں جو ہے نا اپنی کیا گرفتاری دینی پڑے گی، تو لہٰذا اب ہم کیا کریں؟ کوئی ہمیں چال بتاؤ۔ تو یہ جو راہبین ہوتے ہیں، یہ جو پوپ پادری ہوتے ہیں، سب سے بڑے حرامیہ ہوتے ہیں۔ یہ جو آج پوری دنیا کے اندر شر پھیلا ہوا ہے، یہ تھنک ٹینک ہے جو ادھر بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی نیا فساد روئے زمین کے اوپر کیا کریں، برپا کریں۔ تو اس نے راہب نے مشورہ دیا، جو سب سے بڑا پوپ تھا، اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، ان مسلمانوں کے پاس ایک خط بھیج دو، ایک پیغام بھیج دو کہ ہم نے تمہیں گرفتاری دے دی، ہم نے یہ قلعہ تمہارے ہاتھ دے دیا، لہٰذا تم داخل ہو جاؤ اندر، ہم تم سے کوئی تعارض نہیں کریں گے اور تم ہم سے اس قلعے کی چابیاں لے لینا۔ اور ساتھ میں یہ فیصلہ کیا، یہ مشورہ دیا کہ تم ایسا کرنا، جو قلعہ کا دروازہ ہے وہاں سے قلعے کے اندر جو آبادی ہے محل تلک کافی فاصلہ ہے، اس فاصلے کے اوپر تم کیا کرنا بھائی، سیدھی طرف بھی اور الٹی طرف بھی جو روم کی خوبصورت ترین عورتیں ہیں ان کو بے لباس بٹھا دینا، ان کو بے لباس بٹھا دینا۔ یہ تو عرب کے مجاہدین ہیں، یہ عربی لوگ ہیں بیچارے، پہاڑی لوگ ہیں، یہ صحرائی لوگ ہیں، ان لوگوں نے تو نہ حسن دیکھا ہے ہاں اور نہ کوئی اور عیش اور مستی دیکھی ہے، اور یہ کتنے عرصے سے جنگ کے اندر کیا ہے، یہ مبتلا ہیں اور جنگیں کر رہے ہیں، اپنے بال بچوں سے دور ہیں، ان کی شہوت موزن ہے، لہٰذا جب یہ اندر داخل ہوں گے اور یہ ان عورتوں کو برہنہ دیکھیں گے، اور حسین اور جمیل عورتیں، یورپین عورتیں، رومن عورتیں، انگریزوں کی عورتیں، تو یہ پھر ان میں مائل ہو جائیں گے، تو لہٰذا جب یہ ان میں مائل ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ گناہوں میں شروع ہو جائیں گے، تو پھر پیچھے سے ہم اپنی فوجیں لے کر آئیں گے اور ان سب کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ کیسی خطرناک چال چلی تھی۔ لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جو مومن کو فراست دی ہے، جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ، کہ ڈرو مومن کی فراست سے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ اس کو اپنے نور سے دکھاتے ہیں۔ تو جو مسلمانوں کے امیر تھے ان نے کہا کہ خبردار مومنوں، خبردار، مجھے کوئی سازش لگتی ہے، مجھے کوئی چال لگتی ہے، لہٰذا تم جب اس قلعے کے اندر داخل ہونا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، تکبیر اور تحلیل کے نعرے لگاتے ہوئے، اور نگاہوں کو جھکا کر پست کر کر، گردن کو جھکا کر پست کر کر داخل ہونا، بنی اسرائیل کی طرح وہ کام نہ کرنا کہ وہ اکڑ کر داخل ہوئے۔ جب امالیکہ کے شہر کو فتح کیا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں۔ دیکھیں کیسی پیاری ان کو کیا صلاح دی۔ تو یہی کیا مجاہدین نے کہ جب وہ قلعے کے دروازے کھولے تو انہوں نے اپنی نگاہیں جھکا کے رکھی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ان کے زبان جو تھی لبریز تھی، اور چلتے 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 وہ قلعے تلک پہنچ کے آخرکار ان کی چابیاں بھی لے لی اور ان کی تمام سازشیں دھری کی دھری رہ گئی۔ تو وہ تو مجاہدین، وہ صحابہ کرام تھے، اور یہ بعد والے اکابرین تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی نگاہیں دی تھی کہ یہ جب ان کے ملکوں کے اندر کوئی فتنہ اجاگر ہوتا تھا تو وہ اس کو ایک دم روک لیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟